اب مثالیں دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، آگے ان کی نسل چل رہی ہے انسانی۔ آپ نبیوں کی بیویوں کے واقعات پڑھتے ہیں، خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تقریباً 14 نکاح کیے۔ ان کے لیے خود فرماتے ہیں مجھے عورتوں کی حاجت نہیں۔ کچھ لوگ نبی کے لیے اس بات پر سمجھتے نہیں ہیں اور غلط باتیں کر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ نکاح کیے اس میں بہت سی حکمتیں، مثلاً پہلا نکاح کیا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ نبی پاک کی ظاہری عمر 25 برس اور حضرت ختیجہ کی 40 برس۔ جوانی میں، عین جوانی میں اس عورت سے شادی کر رہے ہیں جس کی عمر 15 برس زیادہ ہے، اور 25 سال اس کے ساتھ ہنسی خوشی گزارتے ہیں۔ 6 اولادیں ہوئیں ان سے، ہنسی خوشی، اس دوران کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ کیا اس کے بعد بھی نبی کے بارے میں کوئی آدمی کوئی منفی بات سوچ سکتا ہے؟ ہندوؤں نے، غیر مسلموں نے اس پر کچھ بات کرنا چاہی، انہوں نے باتیں بنائی کہ دیکھو نبی نے اتنی شادیاں کیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں۔ اگر ہندوؤں کے جائیں تو ان کے جو کرشن وغیرہ جن کے نام لیتے ہیں 1000 عورت تھی اس کے پاس۔ اگر اتنی باتیں کرنی ہیں تو آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منفی خیال لانا، 25 برس کی عمر میں شادی کر رہے ہیں 15 برس زیادہ عمر والی سے، اور 25 سال اس کے ساتھ ہنسی خوشی گزار رہے ہیں۔ کیا اس کے بعد کسی اعتراض کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اچھا، جنت میں ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کی طاقت حاصل ہوگی۔ صحت والا مرد جو دنیا میں ہے جنت میں جائے گا تو اس کو کتنے مردوں کی طاقت؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں 40 جنتی مردوں کی طاقت حاصل تھی۔ کیا مطلب؟ 4000 آدمی کی طاقت جسمانی طور پر اللہ کی طرف سے حاصل تھی۔ اس کے باوجود بھرپور جوانی کا عرصہ اس خاتون کے ساتھ گزار رہے ہیں جس کی عمر ظاہری طور پر زیادہ ہے، اور ہنسی خوشی گزار رہے ہیں۔ کیا ایسے شخص کے بارے میں معمولی سی بھی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ اچھا، اس کے بعد جتنی شادیاں کی ہیں، کوئی 2 مرتبہ کی بیوہ، کوئی 3 مرتبہ کی بیوہ۔ کیوں؟ کہ اس معاشرے میں بیوہ عورت کے ساتھ شادی نہیں کی جاتی تھی، لوگ برا سمجھتے تھے۔ نبی پاک نے شادیاں کر کے ترغیب دی، ان کو بھی زندگی میں شامل کیا۔ صرف حضرت عائشہ صدیقہ کنواری ہیں۔ اگر کنواری سے شادی نہ کرتے تو لوگ کہتے پھر کنواری سے شادی نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تعدد ازواج، زیادہ مرتبہ نکاح کرنا، اس پر جتنے اعتراض کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب بودے، لچر، بیکار۔ کوئی ایسا اعتراض نہیں جس میں دم ہو، جان ہو۔ کتنے نکاح کیے ایسے قبیلوں سے کہ ان سے نکاح کر لیا تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ بعضوں سے دشمنی ختم کرنے کے لیے ان میں نکاح کیا تو ان لوگوں کی دشمنی ختم ہو گئی، وہ لوگ اسلام میں آ گئے۔ تو نبی پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہمیں اجازت کہ ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، ایک وقت میں 4 بیوی۔ کب؟
یہ حکم نہیں ہے، یہ اجازت ہے۔ سن لیجئے، یہ حکم، اونچی کہیے، اجازت ہے، اور وہ بھی شرط کے ساتھ۔ کیا شرط ہے؟ کہ ان میں عدل کرنا، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بہتر ہے۔ عدل کیا مطلب؟ دونوں کو ایک جیسا ٹائم دینا، ایک جیسا سلوک کرنا۔ محبت کے بارے میں عدل نہیں ہو سکتا۔ محبت ایسی چیز ہے کہ اس میں عدل کسی ایک سے زیادہ ہے وہ، لیکن سلوک عدل کرنا ہے۔ اگر ایک مکان ایک کو لے کے دیا، بالکل اسی طرح کا دوسرے کو، تیسری کو، چوتھی کو۔ جتنا ٹائم ایک کو دے رہے ہیں اتنا ہی دوسری کو، باری باری دے رہے ہیں۔ ایک دن ایک کو دے رہے ہیں تو ایک پورا دن دوسری کو۔ یہ عدل کرنا ہے۔ چیزیں لا کے دے رہے ہیں، ایک کو دوسری کو نہیں دے رہے، یہ نہیں چل سکتا۔ عدل کرنا ہے، اور ساتھ کہہ دیا اگر نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے لیے پھر ایک ہی بہتر۔ یہ حکم نہیں ہے۔ اب اس میں کتنی حکمتیں ہیں کہ مرد کو 4 کی اجازت ہے، عورتیں کہتی ہیں ہمیں 4 کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو تمہیں اولاد ہوگی تو کیا بتاؤ گی کس کی ہے؟ اور کتنی باتیں میں کھل کے نہیں کہہ سکتا آپ کو۔ عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ جی وہ 4 مرد رکھیں، مرد کے لیے 4 عورتوں کی اجازت، کیونکہ عورتیں ویسے بھی زیادہ ہیں۔ جنگ میں زیادہ کون مارے جاتے ہیں؟ مرد۔ عورتیں زیادہ، تو عورتوں کی کفالت بھی ہو رہی ہے ان کی، اور نگہداشت بھی ہو رہی ہے۔ یعنی اس پر بہت زیادہ گفتگو کرنے کا حاصل کیا ہے کہ ان دونوں کا رشتہ عزت کا، پیار کا ہونا چاہیے، لڑائی کا نہیں۔ عزت کا کس لحاظ سے؟ کہ ناپسندیدگی والے کام، اگر مرد کسی کو ناپسند کرتا ہے کسی بات کو، تو عورت وہ چیز نہ کرے۔ اسی طرح چڑھانے کے لیے مرد بھی عورت کے خلاف نہ ماحول بنائے کہ اس کے لیے تکلیف کا سامان ہو۔ دونوں پیار کرنے والے ہوں، محبت کرنے والے ہوں، اور ایک دوسرے کی عزت، حقوق کا خیال رکھنے والے، تاکہ دونوں کے درمیان مہربانی بھی رہے، دونوں کے درمیان اچھا سلوک ہو۔ کوشش کریں دونوں کہ لڑائی کی نوک جھوک چھوٹی موٹی تو ہوتی رہتی ہے، لیکن ایسی نوبت نہ آئے کہ دونوں کے درمیان، اور خاص طور پر بچوں کے سامنے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، لڑنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے گھر کا ماحول بگڑتا ہے۔ فرمایا محبت بھی رکھی، مہربانی بھی رکھی۔ اجنبی ہو لیکن ایک دوسرے کے جانثار ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، دونوں کا معاملہ۔ اور غور کرو، دھیان کرو، اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی کہ 2 خاندان ہوتے ہیں، ان میں تعلق ہو جاتا ہے، لحاظ آ جاتا ہے، محبت۔